دوسرا منجن انجینئر علی مرزا کا بکتا ہے علماء دیوبند کے عقیدے. جب پھنسے گا نا یہ پہلے فضول بکواس کرے گا, رفع الیدین پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, کسی نے ترمذی کی حدیث کو صحیح نہیں کہا. جب ہم بات کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں رفع الیدین پر بات کے لیے آ رہا ہوں, بھائی اپنے عقیدوں کو پہلے صحیح ثابت کرو. رفع الیدین کی بحث تو ہم اس سے کریں گے جس کے عقیدے صحیح ہوں گے. کم بخت پھر تو بحث کیوں کر رہا تھا, تو نے ریکارڈ کیوں کروایا؟ یہ تو نے قادیانیوں کے لیے کلپ ریکارڈ کروایا رفع الیدین والا. ایک رفع الیدین پر تو علماء دیوبند کو حنفیوں کو اتنا برا بلا کہہ رہا ہے, جب وہ جواب دینے پہ آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں پہلے کس پہ بات ہوگی؟ عقیدے پہ بات ہوگی. تمہارے تو عقیدے ٹھیک نہیں ہے. جب عقیدے ٹھیک نہیں ہے تو پہلے عقیدوں کی بات کرتا نا. رفع الیدین کو بیچ میں تم نے کیوں گھسیڑا ہے؟ پھر تراویح کی بات لے کر آیا. میں نے کہا بھائی تراویح پر بات کروں گا, نہیں جی پہلے المحند المفند پہ بات ہوگی. پھر کیا ہوا, ہم نے کہا ساری بحثیں ختم کر کے ہم نے کہا چلو کس پہ بات ہوگی؟ المحند المفند پہ. اور اس نے کہا کہ آپ جہلم آ جائیں. میں نے کہا چلو میں آ گیا, المحند پہ بات ہوگی. کہہ رہے ہیں آپ بغیر بتائے کیوں آئے ہو؟ میں تو اتوار کے دن میں تو بکواس نہیں ہے تو اور کیا. میں تو حیران ہوتا ہوں تم لوگ اس کو سن کے ڈپریشن میں کیوں نہیں جاتے. تو فضول آدمی جو کم بخت کبھی کسی ایک جگہ ٹکا ہی نہ ہو. اور میں المحند پہ آ گیا نا, انجینئر کو میں بتا رہا ہوں ایسا بھاگے گا نا تو, جیسے خلا کے مسئلے پر تجھے چپ سونگ گئی ہے نا. خلا پہ میں نے 1 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کے بعد سے ایسا خاموش ہے اور اتنا بڑا جھوٹ بولا اس شخص نے. اس نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے اپنا نوالا میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. یار تم صبح و شام پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہے ہو کہ عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے, شوہر راضی نہ بھی ہو تو بھی خلا لے سکتی ہے. صبح و شام تمہارے دعوے ہیں, میں نے تمہارے کلپ چلائے, اور تم پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. اور کیسے بے شرم لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یار ہم تجھ سے قرآن و سنت سیکھنے کے لیے آتے ہیں. مفتی صاحب نے 1 گھنٹے کا خلا کا ریکارڈ کروایا, تو اس کا ترجمہ تو نے غلط کیوں کیا آیت کا, اس کا تو پہلے جواب دینا, پھر ہم تجھے آگے چلنے دیں گے. اور یہ تو نے کیسے زنا کے اڈے کھول دیے کہ جب چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے, اگرچہ گناہ ہوگا لیکن دے سکتا ہے. یہ کیسے تو نے کہہ دیا, اب اس کا جواب دینا. اسی طرح سے ریکارڈ کروانا جیسے مفتی صاحب نے ریکارڈ کروایا. سامنے بیٹھے ہوئے بھی, جیسے قرآن کہتے ہیں نا ضعف الطالب والمطلوب, جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کمزور لچڑ, اور وہ بت بھی کیا ہے؟ کمزور لچڑ. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندھے مقلد, اور یہ بھی اندھا آدمی ہے. تو پیندرے بدلنے کا ماسٹر ہے. جب کسی مسئلے کا جواب دو پہلے ہی اس پہ بحث ہوگی. پھر ہم گئے نا جہلم, ساری دنیا کو پتا ہے. تمہاری دعوت پہ کیا تھا میں, تمہارے کلپ لوگوں نے تمہیں غیرت دلانے کے لیے چلائے کہ مفتی صاحب کی کرامت ہوگی, کبھی بھی نہیں آئیں گے. پھر میں نے مجھے پتا تھا یہ بہت شرارتی ہے, بہت ہوشیار آدمی ہے, یہ موقع بھاگنے کا تلاش کرے گا, اس لیے میں نے جہلم جاتی اس کے گھر نہیں پہنچ گیا. میں گھر چلا جاتا, کہتا میں تو نانی کے گیا ہوں. یہ کرنا تھا اس انسان نے. یہ کہتا میں تو پھپھو کا گیا ہوں, مجھے کیا پتا تھا. اس لیے میں نے جا کے ریکارڈ کروایا. میں نے کہا 48 آورز میں آپ پازیٹیو رسپانس دیکھ دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ ٹائم بتا دیں, دن بتا دیں, اگلا ہفتہ ہوگا, 4 دن کے بعد ہوگا. اس سے زیادہ فیئر کوئی ہو نہیں سکتا. اور میں نے بات یہ کی کہ حضرت معاویہ اور المحند, رفع الیدین تو میں لایا ہی نہیں. میں نے کہا بات کس پر ہوگی؟ المحند پہ. خدا کی قسم جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے عقیدوں کے صحیح ہونے کا, وہ اس طرح ببانگے دہل جاتا ہے, کھلے عام ویڈیو ریکارڈ کروا کے چینل پہ ڈالتا ہے, 48 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے, بھاگنے کے راستے روک دیتا ہے, پورا آپ کو حق دیتا ہے آپ ہی کے شہر میں جا کے. اور جس کے دل میں کالا ہوتا ہے, جس کے دل میں چور ہوتا ہے, جس نے سوائے فضول باتوں کے کچھ بھی نہیں کرنا, وہ بھاگتا ہے ایسے موقع پہ. تو یہ جو کہہ رہا ہے نا, میں اس کو پکا کر رہا ہوں. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا خلا ولا نہیں, یہ تو فروعی مسائل ہیں, رفع الیدین نہیں ہے. تو میں المحند پہ میں اس کو لڑکے مجھے کہہ رہے ریکارڈ کروا دو. میں نے کہا اس کو خوب پکا ہونے دو پہلے, بار بار اس کے منہ سے کہلواؤں گا المحند, اس کے بعد میں المحند پہ تجھے تو ذلیل کرنے والا ہوں نا, تو قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. لیکن تیرے سامنے جو قوم بیٹھتی ہے نا وہ تجھ سے بھی زیادہ ذلیل ہے. وہ کہتی ہے بھائی جتنا مرضی ذلیل کر لو, ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. اور المحند پہ بھی میں اس کو ذلیل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. المحند پہ تو ہم جب گئے تھے نا جہلم, تو پورا رجسٹر ہمارا تیار تھا, پورے اس کے کلپ نکال کے رکھے ہوئے تھے, پورے عقائد پر جو بھی دلائل ہیں سارے. وہ تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو میں ٹھک ٹھک اس کی کلپ چلاؤں گا اور دلائل پیش کروں گا, یہ بھاگنے کے قابل نہیں رہے گا. لیکن خلا والے مسئلے پر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے جو فینز ہیں نا وہ انتہائی درجے کے ڈھیٹ ہیں, انتہائی درجے کے ڈھیٹ ہیں. وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خلا کا مسئلہ جو تم ہے کو فروعی مسئلہ تھا, یہ چھوٹا سا زنا کا مسئلہ ہے بھائی. اگر اسلام کے مطابق طلاق نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ ہو گئی ہے, اس کا مطلب جب کسی اور مرد سے نکاح کرے گی وہ زنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ آپ عورتوں کے لیے زنا کے اڈے کھول دیے اور آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یار. اور کمال دیکھو, یہ سمجھتے ہیں ہم گھننے ہیں, ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے. آفیشیل چینل سے ریکارڈ نہیں کروا رہا خلا پہ ریپلائی. پیچھے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے کیمرے سے میری ویڈیو بنا, جیسے میں نارملی ایک بات کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, کہ میں نے تو خلا پہ یہ کہا ہی نہیں ہے. اس کا ایک فین کا ویڈیو کلپ آیا تھا میرے خلا والے مسئلے سے پہلے, اور کہا تھا کہ دیکھیں مفتی صاحب ابھی کیا بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ, دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے قرآن و حدیث کیا ہے, کاش پہلے کر لیتے. تو پھر جب میرا کلپ آیا ہے نا, تو میں نے کہا دیکھیں یہ جواب میں کوئی پی گیا بیٹھا ہوا. کل آیا پرسوں کوئی کلپ اور کہا مفتی صاحب کو چاہیے انجینئر سے معافی مانگے. مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہا یہ بڑی ڈھیٹ نسل ہے یار, یہ کیا ہے,
یہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ نسل ہے, اس کے فینس بھی اور یہ خود تو ہے ہی, بہت ہی کوئی ڈھیٹ نسل اللہ نے پیدا کی ہے. بھائی تم مہند المفند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب میں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا علماء دیوبند کے بڑے ہی خاندانی عقائد ہیں, بڑے ہی خاندانی. تو ایسے ہی تھوڑی پوری دنیا میں اللہ نے علماء دیوبند سے کام لیا ہے. پوری دنیا میں تم جہاں جاؤ گے نا علماء دیوبند کے مدارس نظر آئیں گے تمہیں, پوری دنیا میں. ساؤتھ افریقہ میں دنادن بھرے ہوئے ہیں, آسٹریلیا میں بھرے ہوئے ہیں, لندن میں تو اتنے مدرسے علماء دیوبند نے بنائے ہیں کہ فرانس میں اگر کوئی مفتی ملے گا نا, کہاں سے آیا, کہہ رہے ہیں لندن سے پڑھ کے آ رہا ہوں. جرمنی میں کوئی مفتی ملے گا, کہاں سے آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں لندن سے. میں نے کہا لندن میں کب سے مفتی بنانا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کہہ رہے علماء نے بنائے. پوری دنیا میں کام لیا ہے اللہ نے, تو وہ غلط عقیدے رکھیں. تو کچھ عقیدوں میں اس نے ڈنڈی ماری ہے, کچھ عقیدوں میں اس نے کیا کیا ہے, ڈنڈی ماری ہے. تو یہ جو بہت خوش ہو رہا ہے نا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ جواب نہیں دے سکتے, تو میں اس کو پکا ہونے دے رہا ہوں, انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. لیکن اس کی جو ڈھیٹ قوم ہے نا وہ نہیں مانے گی, وہ بڑی ہی. تو یہ دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فالٹ پتہ ہے کیا ہے, تبھی یہ سامنے بیٹھنے سے بھاگتا ہے. کیوں, سامنے جب بیٹھے گا نا تو جس نے اس کو ٹکانا ہوگا وہ اپنی بات ریپیٹ کرتا رہے گا کہ سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا, سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا, سر یہ میرے سوال کا بار بار ریپیٹ کرے گا. تو پھر آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہ سامنے اس لیے نہیں بیٹھتا. یہ آن لائن کھیلتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جب جواب دیا تو وہ جواب ہی پی گیا, گھما دی بات کو, کچھ اور جواب دے دیا, یہاں سے وہ جواب کچھ اور ہو گیا. تو ایک مرغوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. آن لائن بھی یہ فیس ٹو فیس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے یہ بندہ, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کسی ایک جگہ یہ ٹکا ہوا نہیں ہے. اس کا کام ہے تخریب کاری, بس وہی ہے شیرہ لگا کے لڑوا کے چلے جاؤ. تو کوئی ٹکتا نہیں ہے. تو میں بات دوبارہ کہتا ہوں, دوبارہ چشتی رسول اللہ شرفی رسول اللہ پہ آ گیا, تو میں اس کا جواب ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. ابھی انجینئر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتاؤ, اگر چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ بتاؤ وہ کافر تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر میں بھی کافر ہوں, پھر علماء دیوبند تو مولانا شریف تھانوی کو بزرگ سمجھتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. اور اگر نہیں تھے تو آپ کیا تعویل کرتے ہو؟ پہلے آپ وہ خود کر لو, وہ خود تعویل کر لو. آپ جو تعویل آپ کی ہوگی نا وہی کس کی ہوگی؟ ہماری بھی پھر وہی ہے. پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بتا دو کیا تعویل ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کی تعویل ہے, آپ پھنس گئے ہو کیونکہ اتنے بڑے بڑے چیلنج کر دیے. اب آپ کے لیے ریورس ہونا کیا ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کو کرامت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہو گیا نا, مردہ نکل کے آ گیا, مدد کر کے قبر میں واپس چلا گیا. تمہارا کرامت کے بارے میں کانسیپٹ ہے کیا؟ کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو تو بھی اس کا انکار کیا جائے گا, یا کرامت کی کوئی لمٹ ہے کہ اس حد تک تو کرامت ہو سکتی ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتی؟ آپ پہلے کرامت کے بارے میں, یہ آن لائن ہونا, یہ سامنے بیٹھیں تو مناظروں میں, بحث میں سب سے پہلے دعویٰ ریٹن میں لکھوایا جاتا ہے. وہ صدیق آیا تھا نا, حافظ صدیق کیا نام ہے تو اہل حدیث, اس سے میں بار بار کیا کہہ رہا تھا تقلید کے بارے میں, کسی ایک جگہ ٹکو تو صحیح, تمہارا تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے. کیونکہ اس طرح پینترے بدلتے ہیں لوگ, تو گھماتے ہیں بات کو. دنیا میں کہیں بھی ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا دعویٰ تنقیح نہ کرو, منقح نہ کرو, اور آپ جو ہے پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو کبھی بھی کوئی بحث انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچتی. آپ کرامت کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے, تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا ہے. لیکن جب وہ دیوبندیوں کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہ نظریہ نہیں ہوتا. جب ان کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا, جب اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا نظریہ نہیں ہوتا, فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی وہی نظریہ ہوتا ہے. تو یہ کسی ایک جگہ ٹکنے والا آدمی نہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کتنی دفعہ ہم جواب ریکارڈ کروا چکے ہیں, لیکن بندہ ٹکے تو صحیح نا ایک جگہ. میں نے بھی کہا نہیں ہے کہ یار حضرت معاویہ کو پھر آپ کیوں نہیں مانتے فاسق. حضرت علی کے خلاف اگر وہ تلوار اٹھا رہے ہیں اور ناجائز تلوار اٹھا رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں دفاع میں اٹھائی ہے اور اجتہادی غلطی میں. آپ اگر اجتہادی نہیں مانتے تو آپ بولو نا فاسق ہے وہ. پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کر غلط کیا, امام بخاری کو بولو میں نہیں مانتا. یہ تو منافقت ہے کہ امام بخاری کو چونکہ آپ نے بابا بنا لیا ہے, تو جہاں امام بخاری کو فیور جائے گا وہاں آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادل کہتے ہو, جہاں امام بخاری کے فیور نہیں جا رہا وہاں پینترا بدل لیتے ہو. تو آپ کو تو ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو بھائی. شیعہ اس میں صاف کہتے ہیں ہم امام بخاری کو نہیں مانتے. امام بخاری جو حضرت معاویہ سے حدیث لائے ہیں, شیعہ کہتے ہیں غلط کیا, حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. آپ دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. معاویہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور ان کو رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر ہم کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ لگا کے کیا تعویل کر رہے ہیں ان کے عمل کی. تعویل آپ کرتے نہیں ہو, کیونکہ اگر آپ تعویل کرو گے تو حضرت معاویہ کی مخالفت کا پھر آپ کے پاس کوئی راستہ رہے گا نہیں. نہ آپ تعویل کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو غلط بھی کیا, پھر رضی اللہ عنہ بھی لگانے کا تکلف کر رہے ہو, پھر ان سے حدیث لینا بھی جائز سمجھ رہے ہو, حالانکہ غیر عادل سے حدیث صحیح حدیث نہیں ہوتی. بخاری میں ان کی حدیث آنا جائز ہی نہیں تھا پھر, کیونکہ امام بخاری نے کہا تھا, دعویٰ کیا کہ میں اپنی بخاری میں صحیح حدیثیں لے کر آؤں گا, اور عادل کی حدیث صحیح ہوتی ہے, فاسق کی حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو ان سب باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ایسے جب تک کوئی دعویٰ منقع نہ ہو بھائی, بحث کبھی نہیں کی جاتی ہے. اس کا مطلب آپ ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو جو سوائے مرغوں کی لڑائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مرغے دیکھنے ہو تو ہمارے آ کے دیکھ لیا کرو, مرغے ہم لڑا کے دکھا دیں گے ایسے لڑتے ہیں مرغے.
اور میں المحنت پہ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, آپ بے فکر رہیں, اس کو بولنے دو ابھی. کہہ رہا ہے دیکھنا پھر یہاں سے بھی بھاگے گا. پھر پتہ کیا کہے گا, اصل میں یہ تو اصولی عقیدے نہیں ہیں, اصل میں تو پہلے حضرت معاویہ کے مسئلے پہ آنا چاہیے. پھر جب حضرت معاویہ پہ آئیں گے تو کہے گا اصل میں تو پہلے وہ قبر سے اٹھنی ملنے والے مسئلے پہ آنا چاہیے. وہ کبھی اٹھنی بٹھنی کا بھی کوئی واقعہ ہے, پہلے اس پہ آنا چاہیے. پھر کہے گا یہ تو مدرسوں میں جو بدکاری ہوتی ہے, پہلے مدرسے تو ٹھیک کرو اپنے. پھر ہم کہیں گے جب کالج یونیورسٹیوں میں تو بھائی یہ کیسز زیادہ ہیں, تو پھر اصل میں پہلے اس مسئلے پہ آنا چاہیے. پھر اصل میں تو کتنے گنجے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہے, پہلے ہمیں ان کے سروں پہ بال نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. کتنے کنوارے ہیں سوسائٹی میں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, پہلے ان طلاق یافتہ عورتوں کی اور کنواروں کی شادیوں کی فکر کرنی چاہیے. بھائی جان آپ کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہے بس. یہاں سے موقع ملے ادھر ٹن مارا, ادھر سے موقع ملے ادھر ٹن مارا, تو ٹکتا ہی نہیں ہے بندہ. وہ ایک خاتون گئی, پنجابی خاتون تھی, تو انگلش آتی نہیں تھی, تو ڈاکٹر سے جا کے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا منڈا ہے نا, یہ نہ سلیپتا ہے نہ ایٹدا ہے, نہ سلیپدا ہے نہ ایٹدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے. صحیح ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے. تو یہ جو چونچو کا مربع ہے نا, یہ انجینئر علی مرزا کا دوسرا نام ہے, چونچو کا مربع, کہ ایک مختلف چیزوں کا ایک پراگندہ خیالات کا ایک مجموعہ ہے جو کسی ایک جگہ کبھی بھی نہیں ٹکتا. تو ایسے آدمی سے کبھی بحث نہیں ہو سکتی جو کسی ایک جگہ ٹکے ہی نہیں. اس کو ایک جگہ پہلے ٹکانا پڑتا ہے کہ بھائی تیرا دعویٰ کیا ہے, تو ٹک جا اس میں. تو المحنت المفنت پہ جب میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تو میں اس سے کچھ سوالات پوچھوں گا کہ یہ نظریہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے آپ وہ بتاؤ, اور پھر اس غلط کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. جو یہ نظریہ غلط رکھتا ہے وہ کیا ہے, شرن گمراہ ہے, کیا ہے, کافر ہے یا بدعتی ہے, کیا ہے. تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. تو میں اصل میں ان کی طرح فارغ نہیں ہوں. مسئلہ سارا یہ ہمارے بیسیوں کام ہیں, اصلاحی بیانات ہوتے ہیں, تو اس کی طرح فارغ ہوتا ہے. اس کا تو پورا ہفتہ وہی کرتا رہتا ہے, پھر لا کے اتوار والے دن پھینک کے چلا جاتا. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے سیدھے سادھے سے لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, سامنے کسی پڑھے لکھے کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا. ہم نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ بھائی میں سوال لکھ کے دیتا ہوں, آپ جاؤ اکیڈمی میں یہ سوال پوچھو. پھر میں نے لڑکوں کو کہا جب یہ سوال پوچھو گے نا, دیکھنا یہ الٹا گھما کے یہ جواب دے گا, تو پھر آپ نے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے, پکڑ کے رکھنا ہے. لیکن پھر ہمیں پتا چلا بھائی ایسے فیئر سوالات کی اجازت نہیں ہے وہاں. سلیکٹڈ سوالات ہوتے ہیں کہ تجھے یہ پوچھنا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے, بس یہ بتا کے میں اپنے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا. ایک تھا وہ ایک گاؤں میں نا, کہ وہ نہیں ہوتے بڈیرے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, پرانے زمانے میں وہ بڑا بیوقوف سردار تھا. اس نے اپنا ایک ملازم رکھا ہوا تھا. اب سردار کو کہیں پتہ چل گیا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. سردار کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بڑا ذہین ہوں. تو اس نے اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں جواب دوں اور سب کو پتہ چل جائے میں کیا ہوں, بہت ذہین. لیکن اس کے کان میں کہہ دیا کہ اتنی آسان پوچھنا کہ مجھے جواب آئے. اکیڈمی میں یہی ہو رہا ہے کہ دیکھ یہ والا سوال پوچھنا, یہ والا نہیں پوچھنا, یہ نہیں پوچھنا. مفتی صاحب کا عدالتی خلا پہ جو آیا ہے نا, اس پہ نہیں پوچھنا. نہ جب یہ کہہ دیا نا کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا, تو یہ نہیں پوچھنا کہ سر آپ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ نہیں پوچھنا. تو اب اس سیٹھ نے ملازم سے کہا, گاؤں کے سردار نے, کہ دیکھ مجھ سے کوئی پہلی پوچھ, لیکن میں پہلے بتا دوں, کان میں بتا دیا اس کے, آسان سی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو, نہیں آیا نا تیری گردن اڑا دوں گا میں. مجھے جواب نہیں آیا تو کیا اڑا دوں گا, گردن. یہ اکیڈمی میں ہو رہا ہے. تو اس ملازم نے, اب بیچارہ بڑا ڈر گیا کہ یار کوئی ایسی پہلی پوچھو جس کا اس پہ جواب آ جائے. بہت سوچ سمجھ کے بڑی آسان سی پہلی لایا. سرائکی میں ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, تو سرائکی ہی میں بولا کرتے تھے. وہ مزہ سرائکی زبان میں ہی آتا ہے کہ حضور ایک پتہ نہیں مخلوق ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے, پونچھ گھمیندی ہے, میاؤں میاؤں کریندی ہے. اس نے کہا ایسا نہ پونچھ اور چولہا اس سے بھی کم وقت کی سمجھ میں نہ آئے نا, پورا ایک کلیئر کٹ بات کرو کہ میاؤں میاؤں کریندی ہے. آپ یہ سوچ رہا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے کوکیڑ, مرغا. اب وہ ملازم کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یار میں بولوں گا غلط جواب ہے تو مجھے ہی مارے گا. ملازم ہوشیار تھا, اس نے ایسا وہ اپنا وہ رسپانس کیا نا کہ سیٹھ کو لگے کہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو اس نے سیٹھ سے کہا کہ حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے. یہ اتنا دماغ اللہ نے, نارمل آدمی کے پاس ایسی ذہانت نہیں ہوتی. بہت ہی کوئی لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے. حضور آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ کسی نے کیا کیا ہے, بتایا ہے. کہتے نہیں, عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے, عقل جی دوڑ ہے بھائی, یہ دماغ کا کمال ہے. تو یہی حال ہے میرے بھائی, اکیڈمی میں سوالات پوچھنے کی کھلے عام اجازت نہیں ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی آنے دو, ہم پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے. تو وہ نہیں ہے بھائی, یہ پوچھنا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. تو محمد بن, اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, 17 کیا کیے, جواب 17 حملے کیے. اگلا سوال ہے کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے,
اس کا جواب ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تیسرا سوال ہے محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے؟ اس کا جواب ہے جی محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو اس کا جواب ہے جی محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے. تو اس طرح کے سیٹ اپ چل رہا ہے. اوپن سوال پوچھنے کی وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو سن لیا. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے آپ نے سن لی ہے کہ وہ کبھی ایک مسئلے کو چھیڑ لیتا ہے، کبھی دوسرے مسئلے کو چھیڑ لیتا ہے. یعنی جو انجینئر مرزا کے بارے میں کہتے تھے اور پھر انجینئر مرزا کہتا تھا، چیلنج کرتا تھا، یہ کرتا تھا. تب جب حضرت مفتی صاحب وہاں پر جہلم گئے تو وہ وہاں پر کہنے لگا آپ کس کو پوچھ کر آئے ہو، آپ کو کس نے اجازت دی؟ میں تو اتوار کو بیٹھتا ہوں. پھر بہانے کرتا ہے اور جب اس کو جواب ملتا ہے تو وہاں سے وہ کوئی جواب پھر نہیں دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر ہی کو سنیں اور کسی دوسرے کو ایسا نہ سنیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، کیا وہ حدیث کے اندر آیا ہے، کیا وہ شریعت کی روشنی میں ہے، کیا وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم فرمایا ہے، کیا وہ. کیونکہ جو انجینئر مرزا جو ہے اس کو قرآن پاک ابھی ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے. وہ بس تھوڑی بہت عبارتیں پڑھ کے آ کے وہ لوگوں کے سامنے وہ اپنا چھوٹا سا وہ کمرہ بنا کے، چھوٹی سی اکیڈمی بنا کے اس میں بیٹھ کے وہ اپنی ہی چیلوں کو لے کر وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور خواہ مہا لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے، اور لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے اور ایک ایک بدعت کو وہ آگے پتہ نہیں کیسے پھیلا رہا ہے. حدیث کے اندر تو صاف صاف فرمایا گا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو آج ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان کا ایمان بچ سکے، تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ اسلام سے نہ پھرے، تاکہ ان کا جو ذہن ہے وہ صاف صاف رہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.